جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ آج کی یہ محفل ہفتہ وار جو ہمارا ذکر اور درس کا حلقہ ہوتا ہے اس کو مختلف عنوانات سے منایا جاتا ہے، مختلف بزرگان دین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ویسے تو سب کو کیا جاتا ہے، لیکن خصوصی طور پر اس مہینے میں جن جن بزرگ یا شخصیات کی، اسلامی شخصیات کی وفات کا دن آتا ہے تو ان کے اعراض کی نسبت سے عنوان سے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو ان کا فیض حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کی برکتیں حاصل کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد عوام کو، احباب کو، طلباء کو، خانقاہ سے متعلق احباب کو شخصیات کی تعلیم، ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کی کوششیں، ان کی جد و جہد، ان کی مسائیات کا تذکرہ ان کے سامنے کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو وہ اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس راہ پر چل سکیں، وہ راہ ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ آج کے پہلا عنوان تو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے، اور دوسرا عنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی جو سلسلہ چلا، سلسلہ نقشبندیہ، خصوصی طور پر آپ کا فیض ہے۔ تو آپ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببت فی صدری ابی بکر، جو کچھ رب نے میرے سینے میں اپنی معرفت، علم، معیت، کمال اور جو کچھ بھی انوارات تھے، جو کچھ بھی رب کی معرفت کا نور تھا، جو کچھ بھی رب نے میرے سینے میں ڈالا وہ سب میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ یعنی بیان حضور کا یہ تھا کہ یہ میرا شاگرد سب سے کامیاب ہے کہ جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سمجھایا، جو کچھ کیفیات کو منتقل کیا وہ سب صدیق نے اپنے اندر سمیٹ لیا، صدیق نے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ تو اسی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم الشان مشائخ میں سے ایک شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سعید میر ولی حضوری نوابی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی سلسلہ ویسے چاروں سلسلے کے بزرگ تھے، چاروں سلاسل کے بزرگ تھے، نقشبندی بھی تھے، قادری بھی تھے، چشتی بھی تھے، سروربدی بھی تھے۔ چاروں سلسلے بے اعتبار عنوان کے، فہم کے اعتبار سے چار ہیں، راہ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، منزل کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، منزل کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہو یا حضرت خواجہ پیر سعید میر ولی حضوری نوابی، حضوری کی نسبت ایک تو ادباً یہ لفظ ہے اور دوسری نسبت آپ کے جد امجد صاحب حضوری بزرگ تھے، حضرت قبلہ سائیں نواب علیہ رحمہ صاحب حضوری بزرگ تھے، اور آپ سعید تھے، آپ پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں۔ سعید کا مطلب سعادتوں والا، سعید کا مطلب عربی کا لفظ ہے فعیل کے وزن پر، سعید کا مطلب سعادتوں والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت قبلہ میر ولی نے آپ کا نام سعید رکھا، تو یہ ان کا نام رکھنا تو محبت کے لیے، پہچان کے لیے تھا، لیکن رب کریم نے ان کو سعادتیں عطا بھی کی ولی، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے متعلق جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کی بہت ساری، میر ولی مطلب ولیوں کا امیر، میر امیر ہے، فارسی میں میر ولی کا مطلب ہوتا ہے ولیوں کا امیر۔ ایک ہوتا ہے نام، کسی کا نام اگر صادق ہو، پہچان کے لیے ہوتا ہے، پراپر ناؤن ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ سچا بھی ہو۔ کسی کا نام اگر کریم ہو تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اچھا بھی ہو۔ کسی کا نام ساجد ہو تو لازمی نہیں ہے کہ وہ سجدوں میں ہی رہتا ہو۔ لیکن نام تو پہچان کے لیے ہوتا ہے، اس نام کی برکتیں اگر معنی اچھا ہے تو اس کی برکت کے حصول کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نام تو رکھا جاتا ہے، لیکن نام کے ساتھ ساتھ جو صفات اس نام سے نکلتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، وہ بدرجہ عتم ان میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح سعید نام جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد محترم نے ان کا نام سعید رکھا، رکھنے والے میر ولی تھے، جن کا رکھا جا رہا تھا وہ سعید تھے۔
بظاہر میر ولی نام ہے، سعید ایک نام ہے، لیکن اگر اس کا آپ معنی دیکھیں، میر ولی کا مطلب ولیوں کا امیر، اور سعید کا مطلب سعادتوں کا منبع، کیونکہ رکھنے والے ولی تھے۔ رب اپنے اولیاء کرام کی زبان کی لاج رکھتا ہے، وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کے ہاتھوں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس سلسلے سے، اس خانقاہ سے، دار شریف کے ان کے بزرگ حضرت قبلہ پیر طریقت قاری ظہور سید عباسی صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ ہر سال جب بھی آتے ہیں تو ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں کہ یہاں تشریف لائیں، یہاں قدم رنجہ فرمائیں، کیونکہ ان بزرگوں کی نسبت سے عرس بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کی آواز بھی بہترین ہے، آپ بہترین قاری ہیں، بہت اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے۔ تو اب 2 عنوان ہیں، میرا لکھ لیا خصوصی خطاب۔ ہر خطاب خصوصی ہوتا ہے، دینی ہر خطاب خصوصی ہوتا ہے، مخاطب کا کمال نہیں ہوتا، وہ عنوان کا کمال ہوتا ہے کہ کس موضوع پر کلام کیا جا رہا ہے۔ عنوان جب صدیق اکبر ہے تو جو بھی بولے، چھوٹا بولے بڑا بولے، پڑھا لکھا بولے یا کم پڑھا لکھا بولے، جو بھی بولے، لفظ صدیق جب لے گا تو وہ خصوصی ویسے ہی ہو جائے گا۔ بندہ خصوصی نہیں ہوتا، بات خصوصی ہوتی ہے، خطاب خصوصی نہیں ہوتا، عنوان خصوصی ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا پورا نام، ہم تو بولتے ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا نام ہے سیدنا، محبت کے لیے لقب ہے ابو بکر عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ عثمان الصدیق العتیق۔ ابو بکر کا مطلب پہلا والا، لفظی ترجمہ، پہلا والا یا پہلا پھل، پہلا والا، ابتدا والا۔ کس والا؟ یہ کنیت تھی آپ کی، ابو بکر ابتدا والا، پہلا والا۔ آپ کس میں پہلے تھے؟ حضور کی تصدیق کرنے میں پہلے تھے۔ آپ کس میں پہلے تھے؟ حضور سے سارا فیض لینے میں پہلے تھے۔ آپ کس چیز میں پہلے تھے؟ حضور پر تن من دھن وارنے میں پہلے تھے۔ آپ کس چیز میں پہلے تھے؟ حضور پر فدا ہونے میں پہلے تھے۔ آپ کس چیز میں پہلے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے میں آپ پہلے تھے۔ اسی وجہ سے حضور کے بعد خلافت کا پہلا منصب بھی آپ کو عطا ہوا، ابو بکر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابو بکر۔ آپ کا نام یہ کنیت ہے، عبداللہ ہے۔ بعض روایت میں عبد رب کعبہ آتا ہے، لیکن محققین علماء کے نزدیک عبداللہ نام تھا۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ اور آپ کی آگے مزید آپ کو جو نسبت دی جاتی ہے، الصدیق، سچا۔ الصدیق، آپ اصدق الصادقین تھے، آپ سچوں میں سے سچے تھے۔ آپ عتیق کا مطلب ہے آزاد ہوا۔ صدیق آپ کو کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ بخاری شریف کے اندر باب فضائل صدیق ابی بکر کے اندر 23 حدیثیں امام بخاری نے ذکر کی ہیں۔ تقریباً کتنی حدیثیں؟ 23 حدیثیں امام بخاری نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضور کے زمانے سے ہی ہم سب یہی کہا کرتے تھے، ہم سب کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل شخصیت اپنے علمی، روحانی، دین کے ہر اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، طریقت کے اعتبار سے بھی، جو روحانی شخصیت، کمال کو پہنچی ہوئی جو شخصیت تھی، وہ سب سے اول ابتدا میں صدیق اکبر کی تھی، اور اس کے بعد عمر فاروق کی تھی۔ اسی بخاری شریف کی اسی باب کے نیچے محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پوچھتے ہیں، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، آپ سب میں، صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ خیر کون ہے؟ ای الناس خیر منکم۔ الفاظ عربی کے ہی ہیں، ممکن ہے متن میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو، تو آپ نے کہا کہ صدیق اکبر۔ کون کہہ رہے؟ مولا علی۔ یہ حضور سے نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے، علو مقام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے جب بیعت فرمائی تھی تو دین کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل تھا۔ یہ تقسیم ہم نے بعد میں کی ہے، دین و دنیا کی۔
سیاست اور ریاست کی، دین اور سیاست کی، ولایت اور طریقت کی یہ تقسیم ہماری ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک اسلام مکمل دین ہے اور دین میں تمہیں نے مکمل ہی داخل ہونا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سے جب بیعت کی گئی، صحابہ کرام جب لیتے تھے، وہ دین کے جملہ شعبوں میں آپ کو رہنما بنا کر آپ سے بیعت لی جاتی تھی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ یہی تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ علی یہ حضور اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی تینوں میرے خلفاء کے علم اور روحانیت کو سمیٹیں گے، تینوں میرے صحابہ کے علم، جو خلفاء میرے نائبین ہیں ان کی علم اور روحانیت کو سمیٹیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ میرا جتنا علم ہے وہ میں شہر کی مانند ہوں، اور علی اس شہر میں گھسنے کا کیا ہے؟ دروازہ ہے، داخل ہونے کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو بات ساری کیا کر رہا تھا، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نام ہی دیکھ لیں، آپ نام ہی دیکھ لیں، ابو بکر، عبداللہ، الصدیق، سچا، العتیق۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زمین پر جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ تو جس عنوان سے آج ایک صحابی ہیں اور ایک ولی ہیں، ایک صحابی ہیں اور ایک ولی ہیں، صحابی بھی ولی ہوتا ہے لیکن صحبت اعلیٰ مقام ہے ولایت کا، حضور کی صحبت ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ فیضیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد آج جو دوسرے بزرگ ہیں، سید میر ولی علیہ رحمہ، تو وہ بھی اسم با مسمہ تھے، جو نام تھا، نام کے اندر جو خصوصیات تھی رب کریم نے وہ ان کو عطا بھی کی تھی۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت استقامت ہوتی ہے، شریعت پر چلنا ہوتا ہے، شریعت کو سمجھنا ہوتا ہے، شریعت کا انکار نہیں ہوتا، شریعت بنیاد ہوتی ہے، طریقت اس کا پھل ہوتا ہے، طریقت اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ ولی وہ ہندو مت کا تھوڑی بنے گا، ولایت ایک ہندو مت کی بھی ہے روحانیت، ایک یہودی مت کی بھی روحانیت ہے، ایک عیسائی روحانیت بھی ہے، ایک بدھسٹ روحانیت بھی ہے، ہر مذہب کی اپنی روحانیت ہے۔ یہ اسلام کی روحانیت کی بنیادیں قرآن ہیں۔ آپ کے بڑا روحانی آدمی ہے، شریعت کو نہیں مانتا، شریعت کا انکار کرتا ہے، روحانی ہوگا لیکن اسلامی نہیں ہوگا۔ اسلامی روحانیت کی بنیادیں کس پر ہیں؟ قرآن پر ہیں، شریعت پر ہیں، حدیث پر ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں۔ وہ شریعت کے ہی ثمرات ہیں، اسی کی برکات ہیں، اسی کی کیفیات ہیں، وہ درجہ احسان ہے، وہ اسی کو درجہ ولایت کہتے ہیں۔ باقی جو فضولیات ہم نے خود داخل کر لی، اس کا اسلام کے ساتھ بھی، روحانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق۔ امام غزالی علیہ رحمہ سے ایک بندے نے سوال کیا، آپ کے شاگرد نے ایھا الولد میں، آپ نے سب کا جواب دے دیا۔ کچھ سوال تھے جو روحانیت اور جو باطنی معاملات کے متعلق تھے، انسان کے تزکیے کے متعلق تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لا یستقیم جوابہ بالکتابہ لأنہا ذوقیۃ۔ یہ تصوف جو ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ محسوس اور عمل کرنے کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ قربانی مانگتا ہے، یہ وقت مانگتا ہے، یہ نفس کی قربانی مانگے گا، یہ جان کی قربانی مانگے گا۔ یہ سائنس میں آپ نے قانون پڑھا ہوگا، ڈی میگنیٹائزیشن، کہ ایک مقناطیس ہو، اگر اس کی مقناطیسی پاور کو ختم کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ بہت سارے طریقے ہیں، ڈی میگنیٹائزیشن کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن دو بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے ایک مقناطیس کو خاص طرح رکھ کے اوپر سے کوٹا جائے، کیا کیا جائے؟ لوہے سے اس کو کوٹا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اس مقناطیس کو اگر زور زور سے خاص اینگل سے رکھ کے کوٹا جائے تو کچھ دیر بعد، کچھ سیکنڈ بعد یا کچھ لمحے بعد اس مقناطیس کی جو کشش کی طاقت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ہیٹ اپ کیا جائے، اس کو اتنی گرمی دے دی جائے، اتنی حرارت دے دی جائے کہ خاص حد تک جب اس کو حرارت ملتی ہے تو اس کی جو کشش کرنے کی، کھینچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟
صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کے اندر جو تمہاری برائی کی طرف کشش ہے، جو مقناطیس کی طرح ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس کو ذکر اللہ کے ذریعے کوٹو، یا صحبت صلحاء اولیاء کی صحبت کی گرمی اسے پہنچاؤ، اولیاء کی صحبت کی گرمی اسے پہنچاؤ۔ کہا جس طرح مقناطیس کی اگر کشش ختم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے بہت مشہور ہیں کہ اس کو کوٹا جائے یا اس کو گرمی پہنچائی جائے، تو کہا اس طرح نفس بھی تمہارا مقناطیس کی طرح برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے۔ اس کی اس برائی کی کشش کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا اس پر اللہ کی ضربیں لگائی جائیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر اسے کوٹا جائے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی ولی اللہ کی صحبت کی گرمی میں بیٹھا جائے۔ دو ہی طریقے ہیں، یہ دو ہی طریقے ہیں۔ تو اولیاء کاملین کے سردار امام الاولیاء صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے ہم یہ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ کون تھے؟ اولین مصداق کون ہے اس کا؟ صحابہ کرام۔ قرآن میں جتنے اللہ نے کہا کہ میرے نیک لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میرا ان کے ساتھ معیت کے تعلق ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا قد افلح المؤمنون۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ وہ صحابہ کرام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ تو صحابہ کرام کی محبت ہم انہی ذریعوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے صحابی ہونا۔ اللہ نے ان کو چنا ہے حضور کے لیے، اللہ نے ان کو چنا ہے، رب کا چناؤ ہے، رب کا چناؤ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا اسوہ، آپ کی حضور سے محبت، آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو لو اتخذت احدا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، کیا بناتا؟ خلیل کا مطلب ہے محبوب بناتا۔ کیا بناتا؟ محبوب بناتا۔ لا اتخذت ابا بکر، میں کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اسلام کا تعلق محبت اخوۃ الاسلام افضل، اسلام اس سے اونچے درجے کا تعلق دیتا ہے۔ اسلام میں اخوت کا تعلق کیا ہے؟ نظریے کی بنیاد پر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ فکری بنیاد پر ہے، نظریے کی بنیاد پر ہے۔ نظریہ ایک ہوگا تو بلال بھی ہمارے، حضور نے فرمایا تھا کہ بلال بھی میرا، سلمان بھی میرا۔ نظریہ ایک نہ ہو تو ابو لہب تبت یدا ابی لہب و، نظریے کی بنیاد پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں یا حضور کے ولی ہوں، حضور کے دین کے کیا ہوں؟ ولی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اللہ کے ولی ہوں، دونوں کے سینے میں جو نور ہوتا ہے، نور ولایت ہوتا ہے، اس کا مصدر، اس کا منبع، اس کی ابتدا ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کا مصدر اور منبع اور اس کی ابتدا ذات مصطفیٰ ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ تو ہم اپنا تعلق، اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت و جماعت والے رب سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اولیاء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ادب ہے، ہمارے یہاں الدین کلھا ادب، دین سب کا سب کیا ہے؟ ادب ہے۔ تو ہمارے لیے اولیاء کرام کی نسبت سے جو محفلیں ہوتی ہیں، محفل ویسے ہی اللہ کے نام کی جو اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنی اس کی برکات میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے ویسے ہمارا ہفتے کا حلقہ لگتا ہی تھا، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اس حلقے کی نسبت، ہم تو ناقص ہیں، ہم میں تو اتنی قوت طاقت نہیں کہ رب کریم ہماری وجہ سے کوئی خیر کا معاملہ کرے، بزرگوں کی نسبت سے ہو جائے گا کمال۔ تو رب نے کمال کیا، رب نے کمال کیا۔ تو کمال کس وجہ سے کیا؟ نیک لوگوں کی وجہ سے کیا۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ یرزقون بضعفائہم، لوگوں کو رزق ان کے کمزوروں کے سبب سے دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے سبب سے دیا جاتا ہے، اولیاء کرام کی دعاؤں کے صدقے دیا جاتا ہے۔ تو رب کریم ہم سب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی اثناء میں مفتی زاہد چشتی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ہماری محفل 1.5-2 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم ہفتے کا حلقہ نہیں لگاتے، تو بس آخری جو مہمان خصوصی ہیں حضرت قبلہ حافظ ظہور سعید عباسی صاحب، آپ ان سے ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت سے علامہ عبدالغفار چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، ہمارے قلوب و انوار کو مزین فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ Thank you.